السلام علیکم ناظرین آج جب میں اور میری ٹیم موضوعات کا انتخاب کر رہے تھے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم جو لاہور میں داتا دربار کے سامنے ایک پرندہ اور جو پیٹ مارکیٹ ہے اس کے اوپر جو ایل ڈی اے نے آپریشن کیا ہم اس پہ تھوڑی بات چیت کریں گے. اس کا کیس آج لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت بھی تھا, لیکن جب ہم ان موضوعات کا انتخاب کر رہے تھے تو اسی وقت خبر آئی کہ راولپنڈی اسلام آباد میں G11 کے اندر جو ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے. ابھی اس کی تفصیلات آ رہی تھیں, آپ دیکھ رہے تھے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جائے وقوعہ پر پہنچے اور انہوں نے بات چیت کی, اس دھماکے کی تفصیلات بتائیں. اسی دوران ہمیں وانا کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی پیش رفت نظر آنا شروع ہو گئی. کل وانا کے اوپر جو ہے کیڈٹ کالج وہاں پر اٹیک کیا گیا تھا, 2 خودکش حملہ آوروں کو اسی وقت مار گرایا گیا تھا, جہنم حاصل کر دیا تھا, اور 3 جو ہیں اس میں سے ان کو کنفائن کر دیا گیا تھا ایک ایسے ایریے کی طرف جو ایکچولی جو کیڈٹ کالج کے جو ہاسٹلز ہیں جہاں پر تقریباً 500 سے زائد کیڈٹس جو ہیں وہ رہائش پذیر تھے, ان کے جو ہاسٹل سے دور کر کے وہاں کنفائن کر لیا گیا تھا. وہ آپریشن جو ہے وہ بھی اب تک جاری ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس موضوع پہ بات کرنا ضرورت ہے, کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ترکیہ کا اعلیٰ سطح کا وفد اسی پاک افغان مذاکرات, آپ کو پتہ ہے کہ 2 دور ایک طرح کے دور ناکام ہو چکے ہیں. دوحہ میں جو بات چیت ہوئی تھی اس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ جی اس کا جو نیکسٹ فیز ہے جو استنبول میں ہوگا اس کے اندر اس کی جو پریکٹیکل جو امپلیکیشنز یہ چیزیں ہیں اس کے اوپر معاملات طے کیے جائیں گے. لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے زیادہ جو توجہ ہے اپنی وہ پاکستان پر الزام دھرنے اور عجیب و غریب قسم کی گفتگو کے اندر وقت ضائع کرنے میں جو ہے اس کو پریفرنس دی, اور ان کی کوشش یہ رہی کہ صرف جنگ بندی جو ہے وہ چلتی رہے, باقی جو معاملہ ہے وہ جوں کا تو رہے. وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان نے تمام تر ثبوت جو ہے وہ افغان حکام کے سامنے رکھے, ان سے بات چیت کی, ثالثوں کو بھی جو تمام تر ثبوت دیے گئے. اور اس کے باوجود جب استنبول کے اندر مذاکرات ناکام ہوئے تو ایک دفعہ پہلے پاکستانی ٹیم جو گئی ہوئی تھی اس کو واپس بلایا گیا, لیکن دوسری بار ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ ثالث جو ہے وہ کنونس تھے اس بات پہ کہ افغان طالبان جو ہے وہ کوئی بات سننے کو تیار اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اس سارے معاملے پر اس گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مبشر بخاری صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اور پاشا صاحب میرے ساتھ ہیں, میرے استاد بھی ہیں. ہم لوگ جو ہیں ایک وقت جسے کہہ لیجئے کہ ان کی جسے کہہ لیں تابعداری میں یا ان سے پڑھتے رہے ہیں. میرا پہلا جو سوال ہے پاشا صاحب آپ سے میں بہت جاننا چاہوں گا, یہ جو سچویشن اس وقت آپ کے سامنے ہے, اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ پاک افغان مذاکرات ہو سکتے ہیں, خاص طور پر جب آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہوں گی, وہاں کوئی پولیس فورس جو ان کی کوئی پریڈ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پاکستان مخالف نعرے ہوتے ہیں. آج یہ جو دھماکہ ہوا اسلام آباد کا, اس سے پہلے ہی سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہوتی ہے, اور لاہور میں جھنڈے گاڑ دیں گے اور پتہ نہیں اسلام آباد کو پتہ نہیں کیا کیا, میں تو وہ الفاظ بھی وہ نہیں دہرانا چاہتا. یہ اس قسم کے سینٹیمنٹ, اس قسم کی جو پروپیگنڈا وار اور اس طرح کے جو جذبات اور جو احساسات انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں, پاکستانی قوم ایک طرف ہم جو ہیں وہ قربانیوں پر قربانیاں دیے چلے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ان کی صرف یہ للے تللے. کیا ان معاملات کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ نشاد, آپ نے میرا تعارف کرایا اور اپنا ماضی بھی بتایا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بات یہ ہے کہ افغانستان کا جو ایشو ہے اس کو سمجھنے کے لیے, یہ تو جزیات ہیں جو آج کل چل رہی ہیں. دوحہ مذاکرات ہوئے, ناکام ہو گئے, کنٹینیوٹی ہوئی, استنبول ہوا. مجھے ڈے 1 سے اس بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانوں کی جو 3000 سالہ تاریخ ہے, اس کی جو بنت ہے, اس کی جو تعمیر ہے, اس کی جو تحریر ہے, وہ طاقت کے زور پر لکھی گئی ہے. افغان جو ہے وہ بنیادی طور پر گوریلا اور چھپ کے وار کرنے والا اور وار کر کے دوڑ جانے والا ہے. اس کی سرشت کے اندر, اس کے خون کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ طاقت کی زبان سے بات کرتا ہے اور طاقت کی زبان جو ہے وہ سمجھتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ پاک افغان تعلقات جو ہیں پاکستان بننے سے لے کر اب تک 77 ایئرز جو ہیں, اس کے اندر کبھی بھی جو کابل حکومت ہے
جو کابل میں حکمران ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ وہ کبھی بھی دوستانہ تعلقات ان کے ساتھ ہمارے قائم نہیں ہوئے، سوائے ایک چھوٹے وقفے کے دوران جب 90s کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور 96 میں یہ حکومت قائم ہوئی اور 2001 کے اندر جو ہے امریکنوں نے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جس کے اندر پاکستان کے کابل کے اندر طالبان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کچھ تھوڑے سے بہتر رہے، اور یہ کابل رجیم جو تھی اس وقت کی، اس کو صرف 3 ممالک نے تسلیم کیا تھا، پاکستان، سعودی عرب اور UAE، اور کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب 20 سال تک یہ لڑے ہیں، پاکستان ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر کام کرتا رہا۔ پاکستان ایک وقت میں 2001 سے لے کر 2021 تک امریکی فوجوں کے آنے سے لے کر امریکی اتحادی فوجوں کے یہاں سے رخصت ہونے تک پاکستان مجبور تھا، پاکستان کے پاس کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں تھا کہ وہ دہشت گردی کی خلاف جو امریکہ نے جنگ شروع کی تھی اس کا شریک کار بنتا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے طالبان قیادت کو محفوظ راستہ دیا، محفوظ پناہ گاہیں دی پاکستان کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ امریکن کہتے رہے کہ پاکستان دوغلی پالیسی۔ لیکن پاشا صاحب اب جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، اب بھی تو پاکستان مجبور ہے، اگر پاکستان کچھ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ برادر اسلامی ملک والا معاملہ ہے، پھر ہم نے بہت عرصہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو کیا ضرورت ہے اب کسی انتہائی قدم کی طرف جانے کے؟ میں بھائی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ سوال تو تقریباً یہی ہے، ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے کہ کیا ان حالات کے اندر مذاکرات ہو سکتے ہیں جب وہاں پر یہ آپ کے سامنے ہے جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں دھماکے ہو رہے ہو، آپ کے وزیر داخلہ نے واضح طور پر کہا کہ اس میں افغان جو ہے ہاتھ ہے، وانا کے اندر بھی جو لوگ اس وقت کیڈٹ کالج کے جو 3 لوگ وہاں پر محصور کر دیے ہیں سیکیورٹی فورسز نے، ان کے براہ راست رابطے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور وہ وہاں پر ان کے ساتھ ان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ یہ جو حملہ ہے ایک طرح کا، یہ جو پاکستان پر ایکچولی پاکستان کی سوورینٹی پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ ماضی تو چلو ہے سو ہے، ہم نے ان کو جسے کہہ لیجیے میری نظر میں تو خیر شاید اسی وقت واپس بھجوا دینا چاہیے تھا جب یہ وار ختم ہوئی تھی، یہ والی وار ہم نے نہ جانے کیوں کن بنیادوں پر ہم نے اتنا عرصہ جو ہے وہ ان کو یہاں رکھا۔ لیکن بہرحال اب جو سچویشن ہے اس وقت کرنٹ سچویشن کے بعد آپ کو لگتا ہے مستقبل میں جو سچویشن یہاں آ رہی ہے، یہ ترکیہ کی بات میں نے آپ سے کی، ایران نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے، کچھ اور دوست ممالک کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں، لیکن کیا اس رویے کے ساتھ پاکستان کے پاس کوئی اور دوسری چوائس ہے ماں سوائے اس کے کہ پاکستان انتہائی قدم کی طرف جائے؟ نشاد بہت شکریہ۔ ایک تو وہ جو ہم ایک ڈکشن چلا دیتے ہیں نا، برادر ہمسایہ اسلامی ملک، اور اس کے اس ڈکشن کے پیچھے ہم کنسیشنز دے دیتے ہیں، پلیز اس کو بند کر دیا جائے۔ افغانستان ایک ملک ہے، ہمارے برابر واقعہ ہے، ان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے، ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے، ہمیں اس انٹرسٹ کو دیکھنا ہے سب سے پہلے۔ اگر ہم نے اسلام کی بنا پہ بات کرنے ہیں تو پھر بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بہت سارے مسلمان بستے ہیں لیکن ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں ان سے، تو وہاں پہ ہم یہ کلیہ اپلائی نہیں کرتے بائی دا وے۔ سو ہمیں یہ ڈکشن وہ یوز کریں جو اپولوجسٹ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ طالبان یا جو فتنۃ الخوارج یا TTP واٹس ایور ان کے حوالے سے کوئی ایکشن نہ لیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، میں تو مسلسل میرا خیال ہے لیٹ 90s سے اس بات پہ لکھتا رہا ہوں کہ ایک تو ہماری جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والی تھیوری تھی وہ غلط تھی، دوسری بات جب سے یہ آپ نیگوسیشنز کا آغاز آپ نے کیا، ایکسکیوز می، اور ماضی میں جو ہم نے TTP سے معاہدے کیے، پیس ڈیلز کی، وہ ناکام ہوئی، اور ابھی بھی میرا یہ کہنا ہے کہ آپ بات کریں گے بھی تو وہ بے سود اس لیے ہوگی کہ یہ بات ایک ریئلٹی ہے کہ افغان طالبان کی میجر ملٹری اسٹرینتھ انہیں TTP گروپ سے ہوتی ہے، اور اس بات کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں تک میں معذرت چاہوں گا، ایک صرف چھوٹا سا جملہ ساتھ لے لیجیے، ان کے پاس کون سی ملٹری ہے؟ وہ تو ایک مسئلہ جتھا کہہ سکتے ہیں۔ میں جب ملٹری کی بات کر رہا ہوں تو یہ کر لیجئے کہ وہ اپنی عسکریت پسندی کے لیے یا اپنے عسکری آپریشنز کے لیے TTP ان کا میجر آرگن ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ عام وہ ہے اس وقت
جو مرضی ڈکشن یوز کر لیجئے، ملیٹنٹ ونگ کر لیجئے میجر، وہ افغان طالبان کا ٹی ٹی پی سے ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو الائڈ فورسز کے خلاف جب طالبان لڑتے تھے انہی میں سے رک جاتے تھے، وہاں پہ سوئسائڈ بامبنگ کرتے تھے، بہت ساری گریوز ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام ٹی ٹی پی کے گروپس جو ہیں وہ افغان طالبان کے جو امیر ہے ہبت اللہ، ان کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے، اس ٹی ٹی پی نے بھی کی ہوئی ہے۔ جی 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 جی، اور یہ سارے کمانڈرز اور ان کی کوارڈینیشن ہے آپس میں، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس لیے افغان طالبان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ وہ ٹی ٹی پی کے پیچھے سے سپورٹ ہٹا لے۔ الٹا اگر میں اس طرح اس بات کو کہوں کہ افغان طالبان کے لیے سب سے بڑی جو عسکریت پسندی کی سٹرینتھ ہے وہ ٹی ٹی پی سے ہے، اس لیے انہیں جدا نہ دیکھا جائے، اور سیدھا سا ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اگر ادھر سے کچھ ہوگا تو ادھر سے ریٹیلیشن ہوگی ڈائریکٹ، اور وہی ایک کلیہ ہے، اور نیگوسیشنز ٹیبل پہ لانے کے لیے بھی وہی کلیہ ہے، کیونکہ آپ ابھی تک جو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو فورس کے ذریعے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں لائیں گے تب تک شاید وہ بات کو سمجھیں گے نہیں۔ یو مین ٹو سے دیٹ؟ جی بالکل، میں بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ ایک پرسپیکٹیو یہ ہے، ایک عام تھاٹ یہاں پر یہ بھی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے پاس کنٹرول جو ہے وہ بمشکل آپ کہہ لیجئے 30-40% حصے کا ہے افغانستان کے اندر۔ شمالی اتحاد پھر سے سر اٹھا رہا ہے وہاں پر، اور دیگر گروپ جو ہیں ایک صوبے پہ بھی ایک آزاد گروپ جنگجو، کیونکہ وہ تو ہے ہی نا وار لارڈز والا سسٹم ہے، تو وہاں ان کا قبضہ ہو گیا، اور وہاں پہ اب افغان طالبان کے اگینسٹ ایک جسے کہہ لیجئے کہ ایک لہر شروع ہوئی ہے۔ موسٹ پروبیبلی کیا یہ ہمارے پاس چوائس پاکستان کے پاس ہو سکتی ہے کہ وہ اس افغان طالبان رجیم کا خاتمہ، کیونکہ جو بخاری صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نظریاتی بنیاد پر ٹی ٹی پی یا جو افغان طالبان ہیں وہ، اور جو ان کے لائک مائنڈڈ گروپس ہیں، ویسے تو بی ایل اے بھی اور اقوام متحدہ کے مطابق یہ تقریباً تمام دہشت گرد تنظیمیں، چاہے یہ فتنہ الہند ہے یا فتنہ الخوارج ہیں یا فتنہ افغانستان ہے، یہ سب مل گئے ہوئے ہیں اور یہ مل کر ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں چلاتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہاں رجیم چینج جو ہے، ایک عام سی گفتگو ہوتی ہے، اس سے کوئی پاکستان کو ہیلپ مل سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس لڑنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پاکستان ایک آرگنائزڈ کنٹری ہے، افغانستان ایک غیر بندوبستی ملک ہے، ان کا جینا مرنا لڑائی جھگڑے میں ہی ہوتا ہے، اور ان کے پاس کوئی چیز کھونے والی نہیں ہے، جبکہ پاکستان ایک آرگنائزڈ نیوکلیر پاور ہے۔ پاکستان لمبی وار نہیں لڑ سکتا ان لوگوں کے ساتھ، پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے۔ پاکستان کے پاس جو چوائس ہے جس پر پاکستان عمل کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان رجیم کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے پاکستان کے پاس کیا ہے، جو شورائے نظار تھی، جو شمالی اتحاد جس کو کہا جاتا تھا، ان کے جو احمد شاہ مسعود تھے، ان کے بیٹے نے پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ عبدالرشید دوستم جو ہیں، جو گلن جلن ملیشیا کے بہت بڑے ایک کمانڈر ہے وہ، اور وہ بھی یہ ٹی ٹی پی کی طرح کے ہی ایکسٹورشن آف منی کرنے والا گروپ ہے، وہ بھی احمد مسعود کے ساتھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ تاجک، ازبک اور ایرانی ہزارہ جات، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ طالبان کے خلاف ہیں۔ پاکستان نے ان لوگوں کے ساتھ روابط اپنے بڑھانے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ پاکستان یہ جانتا ہے، پاکستان کو یہ پتہ ہے، پاکستان کی ملٹری کو پتہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم میں یہ وار سسٹین نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں طالبان کو ودن دی طالبان جو ہے وہ کمزور کرنا اور الٹیمیٹلی ان کو ڈی سیٹ کرنا جو ہے یہ ایک حل ہے۔ اب اگلی بات، نہیں بھائی صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہم نے تو بڑی بغلیں بجائی تھیں، بڑی ہم نے خوشیاں منائی تھیں جب ہم چائے کے کپ پی رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ جی ہمارے کہنے پر وہاں پر ایک جو ہے وہ طالبان رجیم آیا۔ تو کیا اس وقت ہمیں احساس نہیں تھا، ہمارے پالیسی میکرز کو پتہ نہیں تھا، یا ہمیں افغان ہسٹری کا پتہ نہیں تھا؟ آپ کو اور مجھے، ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ میں بس یہ چاہوں گا کہ میں جب بریک پہ جانا چاہ رہے ہیں، پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لے لیں، لیکن جیسے بریک سے واپس آئیں گے میں بخاری صاحب کی طرف بھی یہ سوال رکھوں گا، پاشا صاحب آپ کی طرف بھی واپس آؤں گا، لیکن جو ایکچوئل سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر
ان کی ہمدردیاں موجود ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں یہ وائسز اس طرح کی ملتی ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں یا ایک مخصوص سیاسی جماعت یا سیاسی ٹولہ جو ہے وہ خاص طور پر اس چیز کی حمایت کرتا ہے. تو ایسے وقت میں جب افغانستان ہم پر حملہ آور ہے اور ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، تو اس کو ختم کیے بغیر کیا ہم یہ معاملات ہیں ان کو سیٹل کر سکتے ہیں؟ ناظرین اس پہ بات کریں گے مبشر بخاری صاحب سے بھی اور پاشا صاحب سے بھی. ابھی لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.